السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں جلیل القدر صحابہ کرام کی جو فضیلتیں ہیں اس کے تعلق سے بالترتیب احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ گزشتہ اتوار کی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے فضائل پر مشتمل کچھ احادیث آئیں گی۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لما طعن عمر، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا، یعنی جس سے ان کی شہادت ہوئی، نماز فجر پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور اندھیرے میں دشمن فیروز ابو لولو جس کا نام تھا، ایران کا رہنے والا، اس نے زہر میں ڈبا کر نیزہ لایا تھا اور چھپ کے بیٹھا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ابھی ضم سورہ شروع کیے تھے کہ اچانک ان کی آواز لڑکھڑائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہ نیچے گرے ہوئے تھے، اور ان کو نیزہ مارنے والا تیزی سے بھاگنا چاہا لیکن صحابہ نے پکڑ لیا، اور پکڑتے ہوئے کئی صحابی زخمی ہوئے کیونکہ بالکل کھلا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں اسے قید کیا گیا، وہ خودکشی کر لیا، اپنے آپ کو مار کے مر گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی حال میں اٹھا کے گھر لایا گیا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز مکمل ہوئی یا نہیں۔ تو یہ ہوتے تھے اللہ والے لوگ جن کو اللہ کی عبادتوں کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے کتنا زخم لگا، کیا حال ہے میرے بارے میں، ڈاکٹر نے، حکیم نے کیا کہا، اپنے بارے میں پوچھ سکتے تھے، ان کو حق تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو نماز پڑھا رہے تھے اس نماز کا سوال کیا، وہ مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور سب کی نماز مکمل ہوئی الحمدللہ۔ دوسرا سوال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ مجھے کس نے مارا، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ لوگوں نے کہا غیر مسلم۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا مرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ آپسی خلفشاری کی دلیل ہے۔ کافر مارے تو یہ شہادت ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار دیکھے صحابہ نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لا کل ذالک، کسی بھی طرح کی پریشانی اور افسوس مت اپنے دل میں سوچیے، پیدا کیجئے، آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کا ساتھ بہت حسین تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا حسین تھا کہ ثم فارقک وہو عنک راضٍ، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ کے ساتھ رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ساتھ بھی بڑا حسین تھا۔ ثم فارقک وہو عنک راضٍ، وہ بھی جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ سے راضی ہو کر گئے، اور راضی ہی نہیں، اتنا راضی تھے کہ اپنے بعد ان کو خلیفہ بنا کے گئے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تسلی دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ کوئی فکر مت کیجیے، آپ بہت نیک ہیں اور اس دنیا میں انشاءاللہ آپ کا بہترین استقبال ہونے والا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے جو بھی ذکر کیا اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذالک من من اللہ، یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی، نبی کا ساتھ نصیب کیا، خلیفہ اول کا ساتھ نصیب کیا، یہ سب اس کا احسان ہے. البتہ ما ترا من جزعی، جو تم مجھے کچھ حیران و پریشان دیکھ رہے ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ واللہ لو ان لی ضلاع الارض ذہبا، کہ اگر اللہ مجھے اس وقت ایک پہاڑ کے برابر سونے کا مالک بنا دیں، لَأَفْتَدَيْتُ بِهِ، تو میں اس کو فدیے میں دے دوں گا، من عذاب اللہ من اجلک، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. اور وہ عذاب کون سا؟ اے رعایا، تم لوگوں کا، تم لوگوں کے حقوق کا. یعنی میں امیر المومنین تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ایک امیر المومنین ہونے کے ناطے، ایک حاکم، ایک خلیفہ ہونے کے ناطے اس کا مجھے ڈر کھائے جا رہا ہے کہ میری خلافت میں کسی پر ظلم تو نہیں ہوا، کسی کا حق تو نہیں مارا گیا، مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی. اس کی وجہ سے جو مجھے ڈر ہے کہ عذاب ہوگا، میں اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ سونا دینے کو تیار ہوں فدیے میں. تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، اتنی بڑی ان کو خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں، لیکن حقوق العباد میں اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ میں خلیفہ رہا، میں وقت کا جو ہے امیر المومنین رہا، اور دنیا کے اتنے بڑے رقبے پر میری حکومت تھی، نہ جانے کس پر کیسا ظلم ہو گیا. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس سیلاب سے ایسا انتظام کیا تھا انہوں نے کہ بالکل کسی انسان کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. سیلاب میں سخت بارش ہوئی تھی، شدید. البتہ سیلاب کے پانی میں بہتا ہوا ایک کتا جا رہا تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یا ان کو بتایا گیا کسی کے ذریعے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کتا کل اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ دیے کہ امیر المومنین یہ تھے اور میں بچ نہیں سکا بارش کے پانی سے، تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں خالی انسانوں کا انتظام کیا، جانوروں کا انتظام نہیں کیا. تو اتنا ڈرنے والے، اتنا اللہ کا خوف کھانے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ تھی کہ ان کی خلافت میں اللہ نے بے انتہا برکتیں رکھی تھیں. اور ان کے بارے میں صحابہ خود فرماتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں اسلام کا اقبال بلند تھا، اسلام جو ترقی کر رہا تھا، جو اس کا سورج چمک رہا تھا، وہ بہت اونچائی تک. اور جب ان کی شہادت قریب تھی، جب ان کو گھر اٹھا کے لایا گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا بچنا مشکل ہے، تو صحابہ کتنے وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ دنیا میں یہ ممکن کرتے کہ کسی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی اپنی جان دے سکتا ہے تو ہم دینے کو تیار تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ضروری شخصیت تھی اسلام کے لیے، صرف ان کا نام کافی تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، اتنا، اور اسلام کی شان کے لیے. تو ان کی خلافت میں جتنا دشمن مرعوب تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، آج تک پھر کبھی ویسا وقت نہیں آیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اقبال تھا اور اتنی شان تھی، اور وجہ کیا تھی؟ یہی اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں تہجد میں اٹھ کے بے انتہا روتے تھے. ان کی اہلیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئیں اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، سجدے میں تھے وہ، کہ اٹھ جائیے، بہت آپ رو لیے. تو اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کل اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، تم جواب دو گی؟ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ہے، یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں اس دنیا میں کہ وہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کرے آخرت میں. تو عہدہ اور منصب جس کے لیے آدمی آج قتل و غارت گری پہ اترا ہوا ہے، رشوتیں عام ہیں، ہر طرح کے ناجائز ذرائع اور وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ کرسی ملے. اگر ملی ہوئی ہے تو نہ جائے، لیکن اس کرسی اور اس عہدے پر بیٹھ کر ایک خلیفہ کا یہ عالم تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے.
جتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اتنا اللہ کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ تو بے انتہا رحمتیں، برکتیں دیکھیں صحابہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال فرماتے ہیں انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ لعمر، کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سارے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہوئی۔ اس کے بعد بالکل قبر وہیں ہے، مسجد نبوی ریاض الجنہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ تو ادھر نماز جنازہ ہوئی اور ادھر قبر میں ان کی موتا کو اتارنے کی تیاری جاری تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اذا رجل من خلفی، مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی شخص ہیں، قد وضع مرفقہ، بڑی نرمی سے میرے کندھے پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا اور رکھ کر موتا کو خطاب کر کے دعا دے رہے ہیں، یرحمک اللہ، کہ اے مرحوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ رکھیں گے عالم برزخ میں، جیسا کہ قبر بھی ساتھ ہے بالکل۔ دو رفیق سے کون مراد؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی ایک ساتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد پیچھے جو شخص کھڑے ہیں وہ دعا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ، کہ میں نے بہت مرتبہ سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ کہتے تھے کسی بھی بات میں، کنت ابو بکر و عمر، کہ میں نے اور ابو بکر نے اور عمر نے ایسا کیا، فعلت ابو بکر و عمر، میں نے اور حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے ایسا کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ساتھ چلے، ودخلت ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما، وخرجت ابو بکر و عمر، میں نکلا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب اپنا ذکر کرتے تو اپنے ساتھ دو نام لیتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ یہ تھی یہ دونوں وزیر کی طرح رہتے، آپ جا رہے ہوں یہ دونوں دائیں بائیں ہیں، آپ آ رہے ہیں مدینہ آپ کے دونوں دائیں بائیں یہ دونوں وزیر کھڑے ہیں، آپ کہیں دعوت میں کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں یہ دونوں وزیر ہیں، تو آپ جو بھی کام کرتے آپ کے ساتھ یہ دونوں رہتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہتے کہ میں نے ایسا کیا تو میں نے کے بعد دو نام لیتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی لازم و ملزوم، جیسے کہا جاتا ہے دو میں اتنی دوستی ہو کہ جب بھی ہوں تو دونوں ایک ساتھ ہوں، بلکہ ایک نظر آ جائے تو فوراً دوسرے کا سوال ہو کہ دوسرا کہاں ہے، ایسا ساتھ تھا۔ اور بھی صحابہ بالکل چمٹے رہتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلنا میں نے اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے ایسا کیا، یعنی اپنے ہر عمل کے ساتھ دونوں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے امید ہے جیسا زبان نبوی پر تم دونوں ہمیشہ رہتے تھے اس دنیا میں بھی آپ دونوں ساتھ رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی دعا دی، آخر کون ہے؟ فالتفت، جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا، فاذا هو علی بن ابی طالب، تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو وہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے دعا دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب قبر میں اتار دیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک اور دعا دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس پر تمام صحابہ نے آمین کہی تھی۔ وہ دعا کا تعلق ہے رمضان کی تراویح سے، تراویح کا باقاعدہ باجماعت آغاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں تمام صحابہ کے مشورے اور اجماع سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ دعا دی کہ اے اللہ، آپ اس شخص کی قبر کو نور سے اسی طرح منور کر دیجئے جس طرح انہوں نے ہماری رمضان کی راتوں کو منور کر دیا۔ اشارہ تھا تراویح کی نماز کی طرف۔ کیا خوشنما منظر ہوتا ہے الحمدللہ تراویح کی وجہ سے، مسجدوں میں، محلوں میں، اور حفاظ کی کیا سرگرمی رہتی ہے ماشاءاللہ قرآن یاد کرنے کی اور سنانے کی، ایک خوشنما منظر۔ تو یہ اس طرح پر نور کر دیجئے ان کی قبر کو،
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ دعا دی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، حجرے سے جب مصلی کی طرف آتے، لم یرفع احد رأسہ، کوئی صحابی اپنا سر نہیں اٹھاتے ادب میں، یہ ایک ادب تھا عام صحابہ کا، غیر ابی بکر و عمر، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ دونوں سر اٹھاتے اور ان کا اٹھانا محبت میں ہوتا تھا، نبی ہوں اور نہ دیکھے، نبی کا دیدار نہ ہو تو انہیں بے چینی ہوتی تھی، دیگر صحابہ ادب میں سر جھکائے رہتے، یہ دونوں محبت میں نگاہ اٹھاتے، چنانچہ کانا یتبسمانی الیہ، نبی کو دیکھتے ہی یہ دونوں مسکراتے، ویتبسم الیہما، جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے۔ یہ ہے تعلق، کتنا قلبی کتنا دلی تعلق تھا صحابہ میں، خاص طور سے ان حضرات سے، خلفائے راشدین سے اور ان دو صحابہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دل سے مسکرا کے استقبال ہو رہا ہوتا، ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے ملاقات ہو رہی ہوتی۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ودخل المسجد، اور جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو وہ ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ساتھ تھے، احدہما عن یمینہ، ایک دائیں طرف تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وآخر عن شمالہ، اور دوسرے آپ کے بائیں طرف تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہو آخذ بایدیہما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ تو اس شان سے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ فقال، اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے قبر سے۔ تو اتنی شرف کی بات ہے، اتنے امتیاز کی بات ہے، اور بالخصوص جس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کسے معلوم تھا کہ یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سچ ہوگا کہ قبریں بھی تینوں کی ایک ہی جگہ ہوں گی؟ یہ کسے معلوم تھا؟ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، اس وقت تک بھی لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ کہاں دفن ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سو رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ حجرہ آپ کا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی۔ سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیونکہ ایک شوہر ہیں، ایک والد ہیں، تو مجھے وہاں سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے اپنے لیے رکھی تھی وہ جگہ، لیکن جب امیر المومنین نے خواہش ظاہر کر دی تو میں ترجیح دیتی ہوں اپنے آپ پر کہ وہ بالکل یہاں آ کر آرام کر سکتے ہیں اور انہیں یہاں دفن کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر بتایا بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرا انتقال ہو جائے پھر ایک مرتبہ میرے ڈولے کو وہاں رکھ کے پھر اجازت مانگنا، ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہو جب میں چلا جاؤں بالکل میرا کوئی دباؤ نہ ہو ان کے اوپر کسی طرح کا، پھر ایک مرتبہ اجازت مانگنا، اگر کہہ دے نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، اگر کہہ دے ہاں تب جا کے مجھے وہاں دفن کرنا۔ پھر ایک مرتبہ اجازت لی گئی وہاں پر جنازہ رکھ کر، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح حجرہ عائشہ میں یہ تین عظیم الشان شخصیتیں کہ جیسی نہ آئیں نہ آ سکتی ہیں قیامت تک، یہ تین شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، جس طرح یہ تینوں ایک ساتھ دنیا میں رہتے تھے اور چلا کرتے تھے، کل انشاءاللہ قیامت کے دن اسی شان کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے اور اسی شان کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں ان تینوں حضرات کا ساتھ نصیب فرمائے اور
اور ان کے نقش قدم پر چل کر انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔